السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل شکوہ میں ہم دیکھیں گے کہ ثانیہ کی والدہ ثانیہ کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے بغیر کس حال میں جی رہی ہوں، میں تڑپتی رہی، ان کی منتیں سماجتیں کرتی رہی کہ میری بیٹی کو مجھے دے دو، لیکن تمہارے باپ نے میری ایک نے نہ سنی، اب میں کیسے تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں تم سے ملنے آتی تو وہ کبھی بھی تمہیں مجھ سے نہ ملنے دیتے۔ اس پر ثانیہ اپنے والدہ سے کہتی ہے کہ آپ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ادھر زرون نے یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر اپنی والدہ سے جا کر کہتا ہے کہ آپ ثانیہ کو سمجھائیں کہ وہ اپنی ماں سے مل لے، انہوں نے مجھے بھی فون کیا ہے کہ ثانیہ سے کہو کہ وہ ان سے ملے۔ وہ رو رہی تھی، لیکن ثانیہ نے جانے اپنے دماغ میں ان کے خلاف کیا بھر لیا ہے کہ وہ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ زرون کے کہنے پر ثانیہ کے سسر ثانیہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم ایک دفعہ اپنی ماں سے ضرور ملو، ملنے سے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں، جو بھی بیچ کی باتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس پر ثانیہ کہتی ہے جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ادھر فصیح اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ زرون میرا بہت اچھا دوست ہے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی ثانیہ اور میرا آمنا سامنا ہی ہو جائے گا، اور جب ہوگا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں زرون کا دوست ہوں تو وہ زرون کو بتا دے گی اور اس طرح ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ اس پر دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا ہوگا، اگر بتایا ہوتا تو وہ اس سے شادی کرتا۔ چھوڑو ان باتوں کو، ثانیہ نے زرون کو کچھ نہیں بتایا۔ دوسری طرف ثانیہ کی سوتیلی ماں پریشان ہی کہ ثانیہ اپنے گھر میں خوش کیوں ہے، کتنی خوشی ہے یہ لڑکی، اس کی تو زندگی میں برباد کر کہیں رہوں گی۔ وہ پہنچ جاتی ہے کرن کے گھر اور کہتی ہے دیکھو اگر تم یہ سب کچھ ثانیہ کے سسرالوں کو بتا دو گی تو کہانی بدل جائے گی، تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری اتنی اچھی دوست نے تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا اور تم چپ رہ جاؤ۔ ثانیہ میں بہت غرور ہے، میں تو جانتی تھی لیکن شاید تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ سب باتیں کرن کی والدہ سن رہی ہوتی ہے اور غصے میں آ کر کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ثانیہ کے خلاف کچھ بھی کرنے نہیں دوں گی۔ کرن کہتی ہے امی آپ خاموش رہیں، میں بچی نہیں ہوں، جو بھی کروں گی سوچ سمجھ کر ہی کروں گی۔ ثانیہ کی سوتیلی ماں سمجھ جاتی ہے کہ کرن بہت شاطر لڑکی ہے، یہ نہ ماں کی سنتی ہے نہ باپ کی، اور یہ لالچی بھی ہے، ضرور میری بات مانے گی۔ وہ کرن سے کہتی ہے کہ ایک دفعہ میری بات پر غور ضرور کرنا، اور ہاں میں تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گی۔ کرن کہتی ہے ٹھیک ہے، اور وہ لالچ میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بتا کر نہیں بلکہ جھوٹ بول کر ثانیہ کی والدہ کے پاس جاتی ہے۔ ثانیہ کی والدہ اسے شاپنگ کرواتی ہے تاکہ وہ اس کی بات مان لے۔ کرن شاپنگ کے بعد سوچتی ہے کہ سبق تو ثانیہ کو سکھانا ہی تھا، تو پھر اس طرح کیوں نہیں۔ دوسری طرف کرن فصیح سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شادی تو تم نے مجھ سے ہی کرنی ہے نا۔ فصیح جواب دیتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا، تم چھوٹی ہو۔ کرن کہتی ہے کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کرن کا والد انہیں دیکھ لیتا ہے۔ جب کرن گھر آتی ہے تو اس کا والد پہلے ہی موجود ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی تھی۔ جھوٹ بول کر کہتی ہے کہ وہ ثانیہ سے ملنے جا رہی ہے لیکن وہاں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کرن جو جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتی ہے کہتی ہے کہ وہ ثانیہ کا کزن تھا، ثانیہ نے اسے بلایا تھا اور وہ دوسری طرف فون سننے چلی گئی تھی، اس لیے میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ وہ اپنے والد کو دوبارہ بے وقوف بنا دیتی ہے۔ ادھر کرن فصیح سے کہتی ہے کہ ثانیہ نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں اس سے بدلہ لینا چاہیے۔ فصیح پوچھتا ہے کہ کیسے؟ کرن کہتی ہے کہ تمہارے دوست زرون کی ایک بہن ہے، تم اس سے دوستی کرو، ہمارے پاس پیسہ بھی آئے گا اور ثانیہ سے بدلہ بھی لے سکو گے۔ کرن کہتی ہے کہ جب تم ثانیہ کے سامنے آؤ گے تو اسے بار بار تنگ کرنا، اذیت دینا۔ فصیح مان جاتا ہے،
पहले तो वो अपने दोस्त के सामने जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो उसके घर भी जाता है जहाँ सानिया से उसकी मुलाकात हो जाती है। सानिया पहले बहुत परेशान होती है कि फज़ी यहाँ क्या कर रहा है। इसका शौहर पूछता है कि तुम उसे जानती हो? सानिया कहती है नहीं। फज़ी कहता है कि एक बार मॉल में हमारी मुलाकात हुई थी, इसकी दोस्त किरण से मेरी दोस्ती है, हम क्लास फेलो थे। सानिया और भी परेशान हो जाती है कि अब ये मुझे दोबारा ब्लैकमेल करेगा। फज़ी कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। दूसरी तरफ किरण अपने शौहर और घर वालों से झूठ बोलकर फज़ी के पास जाती है और कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है। इधर सानिया की वालदा उसे खाना खिला रही होती है, उसे पैसे देती है, मोबाइल में कार्ड डलवाती है ताकि वह उसकी बात मान ले। किरण को लगता है कि ये आंटी तो बहुत अच्छी है, इस तरह तो मेरे वारे नियारे हो जाएंगे, मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाती रहूँगी और पैसे बंटवाती रहूँगी, चलो मेरी ज़िंदगी तो सुकून से गुजरेगी ना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।